بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکنامک اسپیسیفکس اینڈ کریکٹرسٹکس آف پبلک گڈس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکنامک اسپیسیفکس اینڈ کریکٹرسٹکس آف پبلک گڈس. کیا ہے کہ جو پبلک گڈس ہوتی ہیں ان کے کیا کیا خصوصیات ہیں اور ان کی اکنامک اسپیسیفکیشنز کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری اکانومی میں یا ان کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں ہماری اکانومی کے اندر. Microeconomic theory states that the existence of public goods is one of the cause of market failure. To eliminate this failure, a fiscal allocation function should be implemented. A public goods analysis was performed by the Paul Samuelson in 1954 with a specific focus on consumption. Public goods are not public of the way they are financed, that is, they are paid for or distributed through public finances, but because they are consumed in a very specific way, a public good does not have to be provided by public finance, even if this definition is what first comes to people's mind. اب جو ہمارے پاس اولڈ اسکول آف اکنامکس ہے وہ کیا ہے, کلاسیکل اسکول آف اکنامکس ہے. اس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی, ڈسکس کی ہے کہ وہاں پہ اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکول آف اکنامکس دیر از نو نیڈ آف گورنمنٹ ٹو ریگولیٹ دا مارکیٹ. کلاسیکل کا کیا ماننا ہے؟ کلاسیکل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مارکیٹ ہے اس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, جس کے اندر کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایک آئیڈیا دیتے ہیں لیجسلیچر کا کہ مارکیٹ کے اندر گورنمنٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس اپنے آئیڈیا کو کیسے بیک کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے مطابق مارکیٹ کے اندر ہر ایک بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, انویزیبل ہینڈ تھیوری کیا ہے کہ جب ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا تو مارکیٹ کیا کرے گی؟ پرفیکٹلی فنکشن کرے گی. ٹھیک ہے, ایک پروڈیوسر ہے وہ پروڈیوس کرے گا, ایک کنزیومر ہے وہ کنزیوم کرے گا. پروڈیوسر پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں بیچے گا, کنزیومر کنزیوم کرے گا. تو اس سے ان لوگوں کی جو مارکیٹ ہے کسی خاص شے کی وہ پرفیکٹلی کام کرے گی, لہٰذا وہاں پہ کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آئیڈیا کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ جب گورنمنٹ انٹروین کرے گی تو اب جو گورنمنٹ ہوتی ہے موسٹلی وہ کس لیے؟ فار ایگزامپل ٹو ریگولیٹ دا پرائس. اب مارکیٹ پرائس کون ڈٹرمائن کرے گا؟ ان کے مطابق, کلاسیکل کے مطابق جو مارکیٹ پرائس ہے وہ کون مارکیٹ کنڈیشن اس کی پرائس کو ڈٹرمائن کرے گا. مثال کے طور پہ جتنی سپلائی اور ڈیمانڈ ہوگی, سپلائی اور ڈیمانڈ کا جہاں پہ انٹرسیکشن آئے گی وہ ایکویلیبرم پوائنٹ ہوگا. مثال کے طور پہ جس شے کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی اس کی پرائس اتنی بڑھے گی, جس کی جتنی زیادہ سپلائی ہوگی اس کی پرائس اتنی کم ہوگی. لہٰذا پرائس کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کون ہوگی؟ وہ مارکیٹ اٹ سیلف اپنی پرائسز کو کنٹرول کرے گی. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی پرائس ہے وہ جتنی سپلائی ہو تو چیز سستی ہو جاتی ہے, جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو جس شے کی ڈیمانڈ آپ کرتے ہو وہ چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے مطابق جو پبلک گڈز ہیں, اب پبلک گڈز کون سی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں جن کے اوپر گورنمنٹ کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اسپتال ہے, اسپتال جب ہوں گے تو ان کو کون بنائے گا؟ گورنمنٹ بنائے گی. ان کو خرچہ ان کے اوپر کون کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی. لہٰذا جو گورنمنٹ کی انٹرونشن آ جائے گی وہ مارکیٹ میں آ جائے گی. تو ان کے مطابق جو پبلک گڈز ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیوں؟ ان کو فائنانس کر رہا ہوتا ہے کون؟ پبلک. عوام کی طرف سے ٹیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹیکسز پے کر رہی ہوتی ہے عوام, وہ گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور دوبارہ عوام پہ لگا رہی ہوتی ہے. لیکن ان کا کیا کہنا ہے کہ ایک جو مارکیٹ ہے وہ اپنے لیے خود ہر پبلک گڈ کو بھی کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے, وہ خود اس کے لیے فائنانس کرے اور اپنے لیے اس چیز کو خود پروڈیوس کرے. سو اٹ از دا آئیڈیا آف دا پبلک گڈز اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل اسکول آف اکنامکس. اب اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, وہ کیا ہے؟ ڈویژن آف گڈس. سم گڈس ہیو mass availability of their consumers and they are neither produced nor distributed. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ جن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جن کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور مارکیٹ میں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو نہ
بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو ایئر ہے، اب ہوا ہے جو وہ ایک ضروری چیز ہے ہر ایک کے لیے، لیکن یہاں پہ جو یہ گڈ ہے یہ ہر ایک کو اویلیبل تو ہے لیکن وہ فری اویلیبل ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی خرچہ نہیں آ رہا، لہٰذا کسی کو نہیں ضرورت کہ وہ ایک ہوا کو آرٹیفیشل ایئر پروڈیوس کرے اور اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مارکیٹ میں جو بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں اور ان کو آگے پروڈیوس کرنا یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. The majority of goods have to be concerned with the allocation, production and distribution. اب یہ جو چیز ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے اور ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں ہے، نیچرلی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ چیزیں کچھ مخصوص ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہوا آپ دیکھ لیں، اب کلین ایئر بھی ملنا مشکل ہو گئی ہے، پانی ہے لیکن اب پانی بھی کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو منرل واٹر موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہو ہر ایک، لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں اب پروڈکشن ان چیزوں کی کہ جو فریلی پروڈیوس ہو جائیں، فریلی خود ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں، وہ بہت کم ہے. یہ جو رول ہے کہ چیزیں خود ہی پروڈیوس ہو کے خود ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی، یہ بہت کم رہ گیا ہے اور یہ بہت کم چیزوں تک اپلائی ہوتا ہے. اب موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ اکنامکس کے ساتھ ان کی ریلیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے اوپر پروڈکشن کی بھی ضرورت ہے، ان کی ایلوکیشن کی بھی ضرورت ہے اور ان کی آگے ڈسٹریبیوشن کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان گڈس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دے آر اکنامک گڈس. ان کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ گڈ اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ پبلک گڈس. ٹھیک ہے، اب پرائیویٹ گڈ کے لیے جو اس کا امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے یا اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے یا اس کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہے؟ کنزیومر رائیولری اینڈ ایکسکلوژن فرام دا کنزمپشن. کہ جو وہ کنزمپشن ہے اس کی وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب ایک چیز ہے آپ کے پاس، ایک پلیٹ چاول ہے، ٹھیک ہے، اور دو بندے کھانے والے ہیں. جب ایک بندہ اس کو کھائے گا تو لازمی بات ہے وہ دوسرے بندے کے کھانے کی وہ مقدار اس کے لحاظ سے جو اس کے لیے اویلیبل ہوگی وہ کم ہو جائے گی. ایک اگر زیادہ یوز کرے گا تو دوسرا کم یوز کر سکے گا، ایک کم یوز کرے گا تو دوسرے کو زیادہ وہ یوز کرنا پڑے گا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنزیومر رائیولری. ٹھیک ہے، اور ایکسکلوژن فرام کنزمپشن. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کنزمپشن سے جن کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. یہ پراپرٹیز ہیں کس کی؟ پرائیویٹ گڈس کی. پبلک گڈس کیا ہوتی ہیں؟ ان کی زیرو مارجنل کاسٹ آف کنزمپشن ہوتی ہے ہر کنزیومر کے لیے. ٹھیک ہے، جو مارجنل کاسٹ آف کنزمپشن ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس روڈز ہیں، اس کے اوپر جو اس کو کنزیوم کرنے کے لیے جو ہمارا خرچہ ہے وہ ہر ایک کنزیومر کے لیے کیا ہے؟ وہ سیم ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دے آر نان ایکسکلوژن فرام دا کنزمپشن. اور آپ کسی کو اس سے نکال نہیں سکتے. جس طرح پرائیویٹ کے اندر اس کی ایک پراپرٹی تھی کہ ایکسکلوژن فرام کنزمپشن، اگر آپ کسی کو دوسرے کو باؤنڈ کرنا چاہو کہ وہ اس کو یوز نہ کر سکے تو آپ کر سکتے ہو. لیکن پبلک گڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک پراپرٹی ہے کہ اٹ از نان ایکسکلوڈیبل فار دا کنزمپشن، کہ آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ اس کو یوز نہ کرو. مثال کے طور پہ ایک روڈ ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ اس روڈ کے اوپر نہ چلو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ڈیفرنس ہے پرائیویٹ اور پبلک کے اندر، نان رائیولری اور ایکسکلوژن فرام دا کنزمپشن ہے. اس کے بعد ہے ڈویزیبلٹی. A very important attribute of economic good is their divisibility among individuals. Some of them are divisible by both quantity and quality. However, not all goods are divisible. Goods that have indivisibility of consumption share the following characteristics. اب ڈویزیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ موسٹلی جو ہمارے پاس اکنامک ایٹریبیوٹ ہے وہ یہ ہے اس کی کہ ڈویزیبلٹی کی. ایک چیز آپ نے ڈیوائڈ کر کے لوگوں کے اندر تقسیم کرنی ہے، اس کو اگر کوالٹی بھی آپ تقسیم کر سکتے ہو ڈیوائڈ کر کے، اور اس کی کوانٹیٹی بھی، مقدار بھی اور اس کا کوالٹی دونوں کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ نے ایک اکنامک گڈ ہے یا پبلک گڈ ہے جیسے کہ ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، اب ایجوکیشن آپ ہر بندے کو دے بھی سکتے ہو اور اس کی کوالٹی بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہو. کسی کو اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہو، کسی کو لو کوالٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہو. جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ گورنمنٹ جو سکولز ہے وہاں پہ جو ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، دے آر کنزیومڈ بائی آل کنزیومرز ٹوگیدر. اب جو گڈز جو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہو، مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہو پبلک گڈز کے اندر. اب اس کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہر بندہ ایکول طرح سے اس کو یوز کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس روڈز ہیں، روڈ کیا ہے؟
ہر بندے کو ایکول اپرچونٹی ہے وہ اس کو یوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, وہ سیم لیول ہے اس کا. اگر ایک بندہ بمپی روڈ ہے یا وہاں پہ